میں نے لکھے ہیں، اگر آپ سے کوئی دشواری ہو تو میں پڑھ دیتا ہوں. نہیں ماشاء اللہ. مومنین سے گزارش ہے کہ اپنے مرحومین کو بھی یاد کرتے ہوئے بالخصوص صاحب خانہ کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. سید انتخاب علی نقوی و سید امتیاز علی نقوی، سیدہ معصومہ خاتون بنت سید سراج حسن، سیدہ کنیز فاطمہ بنت سید نشوار، سیدہ انوار فاطمہ، سیدہ خورشید فاطمہ بنت سید انتخاب، سید شباب حیدر و سید انتخاب، سید اعزاز علی و سید امتیاز علی، سید اعتزاز علی و سید امتیاز علی، سید حیدر عباد و سید امتیاز علی، سید استجاب حسن و سید وحید الحسن، شباب حسن، سید عباد حسن، سید شاداب حسن، سید شباب حسن و سید استجاب حسن، سیدہ محترمہ خاتون بنت مستجاب حسن، عمران رضا، مولانا عمران رضا زیدی و سید صابر حسین، سید اختر جاوید بنت سید محمد مرتضیٰ، سید سجاد حسنین، سید اختر عباس نقوی بن سید کمال حیدر و جملہ تمام شہداء کو بالخصوص شہداء اسلام آباد کو رسالے سے انشاءاللہ ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ومولانا وبالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد الصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. سنا ہے سب جہاں کے لیے جو خالق بھی رحمان بھی. درود و سلام محمد ان مبارک ساعتوں میں جہاں تذکرہ ذات عظیم کے حوالے سے ہے، کوئی خوبصورت مہینہ. میں اکثر سوچتا تھا کہ جو حدیث قدسی میں ہے کہ رجب کا مہینہ خدا نے کہا میرا مہینہ ہے، ہمیں سمجھ میں نہ آتا اگر کعبے کی دیوار شق نہ ہوتی. خدا نے اس کو میرا مہینہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے کہا تھا اِنَّا عَلَيْنَا عَلَى الْهُدَى، ہدایت کی ذمہ داری میری ہے. میں نے جس کو بھیجا 1,24,000 کی گنتی پوری ہو گئی. خطرہ یہ تھا کہ انسان سے پہلے کا پیغام بگڑا تھا، آخری کا نہ بگڑ جائے. تو اس نے جس لیے اس پیغام کو سیقل کرنے کے لیے جس کو بھیجنا تھا، اس مہینے کو خدا نے اپنا مہینہ کیا. سبحان اللہ. اور جس مہینے کے ساتھ میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا یہ میرا مہینہ کیوں نہ ہو. وہ جو رحمتوں کا مہینہ رحمت للعالمین اور اس کی رحمتوں کا خاصہ یہ ہے کہ جب تک دین ہے تو رحمتیں برستی رہے. تو وہ جو اصل دین کی بقا کا ضامن تھا، یا کہوں جو دین کے بقا کے ضامن تھے، وہ شعبان میں آئے. محمد کیوں نہ کہتے کہ شعبان میرا مہینہ. کربلا کی آخری نشانی اور اس کائنات کی بقا کی ضمانت میرے اور آپ کے امام زمان حضرت آخر الزمان اللہم صلی علی محمد الوالی محمد، جن کو عمر اثر نہیں کرتی. کسی نے کیا خوب کہا ہے، شاید میں نے کہا تھا کہ عمر کا فضیلتوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. کیا بات ہے. ہم جس گھرانے سے محبت کرتے ہیں یہاں فضیلتوں کا عمر سے کوئی تعلق نہیں. عزیزوں، بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ترجمانی آپ کے چہروں کی اقبال کر گئے تھے اور اسی ذات کے لیے کر گئے تھے. ہم نے کہیں اور سمجھا، لیکن اقبال کا اشارہ یہی تھا، ورنہ ایمانی سمجھ نہیں سکتے کہ کبھی ہے حقیقت منتظر، کبھی ہے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں.
یہی دعا کر رہے ہیں نا آپ صبح سے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا کر دے برما میرے اور آپ کے چھٹے امام عام جاتے پوچھنے والے نے سوال پوچھا کہ مولا آپ کی جد اللہ تھے فاتح خیبر تھے جیسا کوئی نہ تھا اور حق بہت واضح تھا تو کیوں نہ انہوں نے اپنے حق کے لیے تلوار اٹھائی کیوں نہ انہوں نے اپنے حق کے لیے تلوار اٹھائی. یہی سوال سامنے والے آپ سے مجھ سے آج تک کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نا اگر ایسا ہی تھا تو وہ جو خیبر شکن ہو اس کے آگے کون ٹک سکتا تھا؟ بے شک ایسا ہی ہے کوئی نہیں ٹک سکتا. لیکن ان کو الوہی نمائندوں کے اغراض و مقاصد کا پتہ نہیں تھا. کیا بات ہے. سوچ کیا ہوتی ہے. امام سے جب پوچھا تو امام نے پلٹ کے جواب دیا بے شک وہ اپنا حق لے سکتے تھے مگر ایک قرآن کی آیت نے علی کو روک رکھا تھا. کمالا کون سی آیت ہے؟ سورہ فتح کی آیت جس میں خدا کہتا ہے کہ ان کافروں اور منافقوں اور مشرکوں کی نسلوں میں اگر کوئی مومن آنے والا آ نہیں جاتا تو خدا ان کی نسلوں کو تباہ کر دے. خدا نے قیامت کو اس لیے روک رکھا ہے کہ فاسقوں فاجروں اور منافقوں کی نسلوں میں بھی اگر کوئی ایک مومن آنا باقی تھا. کیا بات ہے. واہ 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 سبحان اللہ. اگر علی کی تلوار منافقوں پر چل جاتی ایسا ہی تو یہ علی کہتے ہوئے نظر نہ آتے کہ اے تلوار چلانے والے رک جا تیری تلوار الگ ہے علی کی تلوار الگ ہے. تیری تلوار کے آگے جو آتا ہے کٹ جاتا ہے. یہ علی کی تلوار ہے جب تک نسلوں میں کوئی مومن نہیں دے گی. اگر علی کی تلوار چل جاتی منافقوں کی نسلوں میں جو مومن آنا تھا. جملہ نہیں سمجھ میں آ رہا تو یزید کے بیٹے کو دیکھ لو تو منافقوں کی نسلوں میں بھی مومن کی محافظت ذوالفقار کر رہی ہے. ذوالفقار کر رہی ہے. پلٹ کر امام نے کہا یہی وجہ ہے کہ جب تک نسلوں میں ہر منافق اور مشرک کی کوئی مومن آ نہیں جاتا اس وقت تک ہمارا قائم ظہور نہیں کرے گا. کیونکہ جب وہ آئے گا تو پھر کوئی منافق بچے گا نہیں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے علی بھائی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. صلی اللہ محمد و علی محمد. سورہ حجرات کیا خدا کا کیا تہذیب سکھا رہا ہے. خدا کو اپنے نبی کا احترام کرانے کے لیے اس حد تک اترنا پڑا. کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو کلاس میں سب سے کمزور اسٹوڈنٹ کے لیول پہ آ کے بات کرے. وہ جو خود بھی ہادی ہے اس نے اپنے کمزور ترین بچوں کو سکھانے کے لیے کچھ ایسی بنیادی ہدایات دے دی جو سورہ حجرات میں آئی. کہ سب سے پہلے تو میں تمہیں بتا دوں کہ نبی کا احترام ہوتا کیا ہے. نبی کا احترام ہوتا کیا ہے. پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والوں. صرف مسلمانوں سے بات نہیں ہو رہی. اے ایمان لانے والوں لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ. اپنے آپ کو نہ اللہ سے آگے کرو کیا بات ہے. نہ رسول سے آگے کرو. اور اگر ایسا کیا تو یہاں واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. بھئی بات یہ ہے کہ نبی کا احترام تو واضح ہو گیا کیونکہ نبی تو مجسم ہے. سامنے نظر بھی آ رہے تھے تمام طلاب کے جن کو بتایا جا رہا ہے.
ان کے سامنے نبی مجسم موجود تھے، تو بھئی یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ نبی سے آگے نہیں جانا، وہ کہ جو لا مقام ہے، پروردگار اس سے آگے آنے کا کیا تصور ہے؟ کہتا ہے کہ نہ نبی سے آگے جانا، نہ اللہ سے آگے بڑھنا۔ اگر ایسا کیا تو ہمارا اکانت ہو جائیں گے، نبی کے آگے تو نہیں آ سکتے، کلیئر ہو گیا۔ خدا کے آگے کیسے آئیں گے؟ خدا سے آگے آنے کا کیا تصور ہے؟ قسم بخدا یہ آیت کا مفہوم کبھی کلیئر ہی نہ ہوتا، کبھی کلیئر نہ ہوتا تو خدا یہ بتانا کیا چاہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا چلیں، آمد پہ تو گفتگو سنی ہوگی، لیکن جب میرا اور آپ کا آقا اس دنیا میں وارد ہو جائے گا، جب ظہور کرے گا، تب ذرا سمجھ میں آئے گا کہ معاملہ ہوا کیا ہے۔ ایسے ہی نا عزیزوں، ہوا یہ ہے کہ جیسے ہی امام میرے اور آپ کے آخر زمان ظہور فرمائیں گے، اور نگاہ دینے والا قامت کہے گا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اور صلاۃ کھڑی ہو رہی ہے۔ تو ذرا تصور شرط ہے، ایسے میں ہر مومن کھڑا ہو چکا ہو۔ تصور تو کریں۔ اچھا آپ میں سے اور مجھ میں سے بھی خدا کا فیض جاری ہوگا، میں اور آپ اپنی اپنی قبروں سے کیوں نہ کھڑے ہوں گے؟ جس کے دل میں ولایت کی محبت ہوگی اور وہ جو ایمان کا منتظر ہوگا، سچے دل سے جب آخری سانس لے کے جائے گا تو ادھر آواز آئے گی، ادھر بلند ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ذرا سوچئے کہ میں اور آپ انشاءاللہ انہی صفوں میں ہوں گے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ جب یہاں موجود ہیں تو وہاں بھی موجود ہوں گے۔ جب صفیں سج چکی ہوں گی، ہر شخص کھڑا ہو جائے گا۔ میرا مولا عزرا، یہ بھی تو اخلاق آل محمد ہے۔ عیسیٰ سے آیت اللہ، عیسیٰ وہ کو ماننے والے اپنا خدا بھی مان لیتے ہیں۔ ایسی عظیم حصی جس پہ آخری کتاب نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیغمبر سے پہلے وہ صاحب الوصف نبی کہیں گے مولا کہ عیسیٰ آپ آئیے نماز پڑھائیے۔ اس وقت عیسیٰ یہ جواب دیں گے کہ اے مہدی، کیا میں اتنی جسارت کر لوں کہ جو خدا نے مجھے منع کیا ہے؟ اور پھر قرآن کی اسی آیت کا حوالہ کہیں گے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اے ایمان والو اللہ سے آگے نہ بڑھنا، آپ آگے بڑھیے۔ اب کیا عیسیٰ یہ سوچ رہے ہیں کہ خدا کا خاصہ مہدی خدا ہے؟ لیکن ہر مومن کو بتانے آئے ہیں کہ جس کے دل میں سب سے آگے محمد جیسا نہ ہو، اس وقت تک تمہاری ایمان مکمل نہیں، روزہ قبول نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا تقدموا بین ید اللہ، یہ کہیں گے، آیت پڑھیں گے، تب مفہوم واضح ہوگا کہ اللہ سے آگے بڑھنا سے کیا مراد ہے۔ بس یاد رکھو کہ کچھ اللہ والے ہیں، جب تک وہ تمہارے دل میں نہیں ہے، ان سے اگر آگے بڑھے تو گویا اللہ سے آگے بڑھا۔ اللہ عزیزو، اب عجب جملہ کہیں گے عیسیٰ، کہیں گے کہ مجھے امیر نہیں وزیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان مجھے اللہ۔ امیر نہیں وزیر بنا کر، اب ہم نے تو آئمہ کی تاریخ میں ہمیشہ یہ دیکھا کہ وزارت کس کو ملی ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ سے وزارت مل گئی تھی نا۔ بھئی ہم نے تو دیکھا تھا کہ خاتم الانبیاء امیر ہیں اور امیر المومنین وزیر ہیں، یہ مانتے آئے تھے۔ بھئی باقی انبیاء کی زندگی میں تو نہیں ملتا، لیکن علی کی زندگی میں ملتا ہے کہ نبی آخر الزمان کو اپنا آقا مانا، حکم کا غلام مانا۔ لیکن میرے اور آپ کا عقیدہ یہ ہے بجز محمد جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ سب مطیع و فرما بردار ہیں ہمارے ائمہ علیہ السلام کے۔ ایسے ہی بے شک کیا کہا عیسیٰ نے؟
کہ مجھے تو وزیر بنا کر بھیجا گیا. بھائی بات یہ ہے کہ جب تک یہ موقع نہیں آتا ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہر نبی کا وزیر اس کا غلام رہا. علی تک بھی ایسا رہا. لیکن خاتم کے بعد جب قائم کی بات آئے گی تو بساط پلٹ جائے گی. اب امامت آگے بڑھ گئی ہے, نبوت پیچھے آ گئی. کیا مرتبہ ہے مہدی آخر زمان کا. درود پڑھنے پر صرف آیت خدا کو ہی نہیں, اس کے 4 وزیر بھی ہیں. میرے اور آپ کے آخری امام کے 4 وزیر, 2 آسمانوں میں ہیں, 2 زمین پر. آسمان پہ کون ہے؟ عیسیٰ ہے اور ادریس ہے. سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ یہ اس پلاٹون میں کمانڈرز کی حیثیت بھیجے جائیں گے کہ جاؤ اپنے آقا کے پیچھے نماز پڑھو. 2 آسمان سے ان کا وزیر ہوگا, ان کا نام ہے عیسیٰ اور ادریس. اچھا, عیسیٰ ہیں 4تھے آسمان پر, سب نے سنا. ادریس ہیں 6ٹھے آسمان. سوال اٹھے گا عیسیٰ اولو العزم صاحب شریعت ان کو 4تھے آسمان پر روک ڈالا اور ادریس ہے 6ٹھے آسمان پر. بھئی کیا وجہ ہے؟ تو بھئی بات یہ ہے کہ جب معصوم سے پوچھا گیا تو جواب ملا کہ بات یہ ہے کہ خدا نے کہا کہ ہم نے انسان کو خلق کیا اور اس کو قلم سے لکھنا سکھایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قلم سے لکھنا سکھایا. کہا تمام انبیاءوں میں جو سب سے پہلے نبی تھے جس نے کچھ لکھا قلم سے وہ ادریس. لکھنے کی قوت کو سمجھ رہے ہیں کہ ادریس نے چونکہ پہلی دفعہ قلم, وہ قلم جس کی خدا قسم کھا رہا ہے کہ ہم نے اس کو قلم سے لکھنا سکھایا, کہ قلم حضرت ادریس نے سب سے پہلے لکھا, اس لیے ان کو 6ٹھے آسمان پر رکھا گیا. پوچھا گیا تعلیمات اہل بیت کہ پوچھا گیا لکھا اگر ادریس نے تھا اور اس پر انعام پر 6ٹھے آسمان پہ جگہ مل گئی, سوال یہ لکھا کیا تھا؟ لکھا کیا تھا؟ اس قلم سے جو خدا نے لکھوانا چاہا تھا ادریس سے اور انعام پہ 6ٹھے آسمان تک پہنچا دیا گیا. کچھ نہیں, صرف نام علی لکھا تھا. نبی 6ٹھے آسمان تک پہنچ سکتا ہے. سبحان اللہ. علی 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 کر کے آسمانوں کی سیر نہیں کی جا سکتے. عزیزو, ادریس کا وہ مقام قلم آ گیا, عیسیٰ بھی آ گیا, 2 زمینی سپاہی, ایک کا نام ہے خضر, کیا بات ہے, اور دوسرے کا نام میرے ذہن سے بھی نکل رہا ہے, کوئی یاد دلائے گا؟ نہیں, حسین بن لوط امام کے. دیکھیں 2 نبی ہیں, ایک حضرت خضر اور ایک حضرت الیاس. حضرت الیاس یہ دونوں زمینی ہیں, خدا نے کو زمین میں چھپا کے رکھا. خضر کو سب جانتے ہیں جن کے لیے پیغمبر نے کہا کہ جہاں جہاں خضر کا تذکرہ ہوگا تو تم اس پر سلام بھیجنا.
کیونکہ جہاں جہاں خضر کا تذکرہ ہوتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں اس محفل میں خضر آ جاتے ہیں. کیا بات ہے. بھئی خضر کو دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی 2 4 10 افراد تو یاد ایک وقت میں کر رہے ہوں گے. کیا کہنے تو جو خضر جس کو کہیں یاد کیا جا رہا ہوگا خضر اس محفل میں موجود ہوں گے. کیا کہنے یہ تو غلام کا عالم ہے. کیا بات ہے. آقا کا تذکرہ ہوگا وہ موجود نہ ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بندے پر محمد اللہ اکبر. ان دونوں کو جب خدا نے کہا زندگی مانگ رہے تھے کیسے ملی ہے زندگی لوگوں کو معلوم ہے. ایسے بات یہ ہے کہ خدا نے بتایا کہ 114 سورہ آسمانی صحیفے بھی بتایا جاتا ہے. 114 بتایا کہ تمہیں انبیاءوں پر میں نے صحیفے کتابیں نازل کی ہیں ان کی تعداد 114 ہے. لیکن جو میرا آخری نبی آئے گا نا اس کو میں ایک ایسی کتاب دوں گا جس میں 114 سورے ہوں گے. 114 سورے اور ان تمام سوروں کا مغز ایک سورے میں ہوگا. ساری فضیلتیں ایک سورے میں. پوچھا ان دونوں نے کون سی سورہ؟ سورہ فاتحہ. کیا بات ہے. 114 صحیفے جتنے نازل کیے وہ 114 سوروں میں ہوگا. خدا کہہ رہا ہے اور تمام 114 سوروں میں جو کچھ ہے وہ ایک سورہ میں ہوگا. تو اشتیاق بڑا نہیں ہوگا تو پلٹ کر کہا پروردگار وہ سورہ ہمیں بھی نازل کر دے. سورہ فاتحہ ہمیں بھی نازل کر دے. بڑے گڑگڑائے بڑے مجذوب ہو کر گڑگڑائے. خدا نے کہا بس میں تمہیں اتنا کر دیتا ہوں کہ اگر تمہیں فاتحہ کا انتظار کرنا ہے تو انتظار کرو جب تک کہ میرا آخری نبی آ نہیں جاتا. اور جب وہ مبعوث ہو جائے اور جب اس کے پاس جانا اس کے پاس جا کر سورہ فاتحہ کی تعلیم لے لینا. تو اس وقت تک زندہ رکھنے کے لیے میں تمہیں کچھ آب حیات پلا دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آب حیات پلا دیتا ہوں. یہ آب حیات کیا ہے جو پلایا گیا اور آج تک لوگ زندہ ہیں؟ کہا بھئی آب حیات کچھ نہیں ہے. کائنات کی ہر شے پر خداوند عالم نے ولایت علی کے سامنے رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کہا کہ دنیا میں جتنے پانی ہیں اس پانی نے سب سے پہلے اپنی ولایت علی کو قبول کیا. تو خدا نے اس آب کو آب حیات بنا دیا. اسی آب حیات کو تحفتاً عنایت کر دیا گیا. آج ادریس بھی زندہ ہے خضر بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. جس کے دل میں آب حیات مل رہی ہے. میرے اور آپ کے امام زمان کی زیارت میں جڑا ہے. السلام علیکہ یا عین الحیات. اے عین حیات آپ پر ہمارا سلام. اے حیات کے ساتھ چشمے آپ پر ہمارا سلام. زندگیاں بڑھتی ہی اس طرح سے حیات کے طور پہ ملتی ہی اس طرح سے ہے. ملی ہے یہ دونوں زندہ ہیں. منتظر رہے امام آئے رسول خدا آئے. فاتحہ آ گئی. دونوں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول خدا ہمیں سورہ فاتحہ کی تعلیم کر دیجیے. کہاں تعلیم لینے آئے ہو؟ کہا اینا علی. علی کو بلاؤ. علی آئے اور علی سے کہا یا علی تم ان دونوں کو سورہ فاتحہ کی تعلیم دو. جب علی نے ان دونوں کو سورہ فاتحہ کی تعلیم دی تو خدا سے کہنے لگے متشکر ہو کے پروردگار تیرا شکر ہے تو اگر ہمیں نبوت دیتا نہ دیتا کچھ نہ تھا لیکن اگر علی کا شاگرد بنا دیا تو ہمارے لیے فضیلت. تو جانتے ہو خدا نے کیا تحفہ دیا ہے؟
یا کہ نہیں خدا نے کہا کہ جاؤ تمہارے دل میں میرے علی کی محبت ہے، اب تم مزید زندہ رہو اس وقت تک جب اس علی کا بیٹا یا کہ نہیں مہدی آ نہیں جاتا، میں تمہیں ان کا آج سے وزیر بناتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا فضیلت پائی ہے محبت میں انبیاء علی کے بیٹے کی غلامی میں آ رہے ہیں، اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی؟ درود پڑھتے پر بس عزیزو وقت تمام ہو گیا، لیکن وقت کے امام کا تذکرہ تھا۔ یا کہ وقت ہر کسی پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ میں آیا تھا تو بچہ تھا، اس وقت نے جوان کیا، اس وقت نے بوڑھا کر دیا۔ کیا کہنے کیا کہنے، ابھی آپ جوان ہیں، ابھی آپ جوان ہیں۔ ذکر علی ہمیشہ جوان ہے، ان کے چہروں پہ جو توانائی تو توانائی ہے، مردہ چہرے دکھتے ہیں جوانوں کے، جن کے دلوں میں علی کی محبت نہیں ہوتی۔ یہاں کے بزرگوں کے چہروں پہ بھی اتنی رونق ہوتی ہے۔ علی ہے جو حیات بانٹتا ہے، علی ہے جو حیات بانٹتا ہے۔ یہ ابو طالب کی اولاد ہے جو آج تک دین کو قائم بھی کیے ہوئی ہے، خود بھی قائم ہے۔ ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب محمد والے محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ اس دعا کے ساتھ پروردگار تو جو واسطہ معاملہ سنتا، میرے معبود ہماری سعادت کو قبول کرنا قبول کرنا۔ الہی آمین میرے معبود اپنے ولی کو ہم سے راضی کر۔ الہی آمین میرے معبود جیسا تیرا ولی ہم سے ہمیں چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا دے۔ الہی آمین پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم محمد و آل محمد کے ایسے پیروکار بن جائیں کہ ان کی خوشبو ہمیں بس جائے۔ پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا حاضران مجلس صاحب مجلس جتنی حاجات ہیں، کیونکہ مولا علی کا واسطہ ہے، علی کا واسطہ ہے، علی کا واسطہ ہے۔ میرے معبود ان تمام حاجات کو قبا کا ہم قبول کریں۔ الہی آمین الہی ہر شخص دل میں دعا رکھتا ہے، جس کے دل میں دعا ہے اسی کے دل میں خدا ہے، جس کے دل میں خدا نہیں اس کی لب پر دعا ہے۔ ہم تجھ پہ یقین رکھتے ہوئے دعا کر رہے ہیں پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما۔ الہی آمین ہمارے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ الہی آمین پروردگار جو روزگار ہیں ان پہ سر روزگار رہیں اور ترقی کی مغفرت فرما۔ الہی آمین مومنین کی حفاظت فرما۔ تاجیل فرما حجت کی ظہور اصحاب و اصحاب سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی